يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في عظمة حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے پہلا عشرہ رحمتیں پھر مغفرت پھر تیسرا پہلا عشرہ رحمتیں پھر مغفرت پھر تیسرا باغ جنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے باغ جنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے روزہ و رمضان کریں گے روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں اپنے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے اپنے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے
تیرے دامن کی ہے زینت، واہ واہ کیا بات ہے، تیرے دامن کی ہے زینت، واہ واہ کیا بات ہے، دامن سرور کو بھر دے گوہر مقصود سے، ہو سکے کیا تیری مدحت، واہ واہ کیا بات ہے، ماہ رمضان تیری عظمت، واہ واہ کیا بات ہے۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، بھائیوں، عزیز دوستو، عزت مآب، عفت ماں اور بہنوں، شعبان المعظم کا آخری جمعہ، بلکہ جو انگلش منتھ چل رہا ہے اس کی بھی آخری تاریخ، یہ مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ 28 کا ہے، اور اتفاق ہو رہا ہے خود ہی کل سیٹرڈے رمضان المبارک کی بھی پہلی تاریخ بتائی گئی ہے، اور جو انگلش منتھ ہے مارچ، اس کی بھی پہلی ہی تاریخ ہے۔ اس لحاظ سے دونوں مہینے ایک ساتھ شروع ہوں گے، آسانی رہے گی، جو انگلش ڈیٹ ہوگی وہی اسلامک بھی ہوگی، اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پوری برطانیہ میں ایک ہی دن رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، آج پہلی تراویح جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ احباب جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر آ گیا، اور روزے رکھ کر رمضان المبارک کا ادب و احترام کر کے وہ اپنی بخشش کا سامان کریں گے۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ مختصراً اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ایام معدودات، یہ تو گنتی کے مختصر دن ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں جو روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے، بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو بعد میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو
تو وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ جو اس میں اضافہ کرتا ہے، نیکی میں اضافہ کرتا ہے، یقیناً یہ سعادت کی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہترین نیکی یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتری ہے۔ یہ آیات پاک کا ترجمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی خطبنا خطبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم، اے لوگو، تحقیق شہر عظیم، تم پر ایک عظیم اور مبارک، شہر مبارک، اور مبارک، عظیم اور مبارک مہینہ، یہ سایہ فگن ہونے والا، یعنی آنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو آنے والا ہے اسے عظیم بھی کہا اور مبارک بھی کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے اس میں عبادت کرنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ آخری ایام میں، چونکہ آخری دن تھا، آپ فرما رہے ہیں، فرمایا یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور وہ صبر کا جو ثواب ہے، ثوابہ جنہ، ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی صابرین کے لیے فرماتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، حالانکہ ساتھ تو ہوا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ نہیں کہ میں سخاوت کرنے والوں کے ساتھ، حالانکہ ساتھ ہے۔ اور بہت سی نیکیاں گنوائی جا سکتی ہیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے، نمازی بھی بہت مل جائیں گے، نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، جو نہیں پڑھتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے آسان، مشکل کام نہیں ہے۔ سخاوت کرنا یہ بھی آسان ہے، مال ہے تو بندہ راہ الہی میں خرچ کرتا ہے، لیکن مشکل جو کام ہے وہ ہے صبر۔ صبر کرنے والے کم لوگ ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے، اے صابرو، تمہارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔
اور چونکہ کام مشکل ہے لیکن اس کا اجر زیادہ ہے. اجر یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم صبر کرو. کوئی کیا کہتا ہے تمہاری توہین ہوتی ہے, انسلٹ ہوگی جی ہم نے بس یہاں خاموشی اختیار کر لی. اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں ہے, دنیا جو مرضی کہتی رہے اس پر عقیدہ اور ایمان رکھو. ان اللہ مع الصابرین, ساری کائنات کا مالک و خالق اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے اسے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہر نیکی کا اجر ہے حساب کے مطابق. ابھی ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی انڈیا کے اتنے پیسے ہوں لاکھ روپے تو زکوٰۃ کتنی ہے. مطلب حساب ہے, پیسے انڈیا کے ہوں یا بنگلہ دیش یا انگلینڈ کے یا پاکستان کے, پیسے تو پیسے ہوتے ہیں, ریٹ کا فرق ہوتا ہے. ہیں جی ہمارے جو ریٹ ہیں اپنے ملک کے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. وہ بندے بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ 350 ہو گیا, بڑا چنگا ہو گیا. اللہ چنگا نہیں ہویا, مندہ ہویا. تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے, اتنے پیسے مل جائیں گے پونڈ کے, واہ جی واہ, ملک کا چاہے بیڑا غرق ہو جائے, اس طرف دھیان نہیں دیتے. اور بعد میں جو ملک آزاد ہوئے یا ریاستیں جو بنی ہیں وہ کہیں آگے بڑھ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات سے بات چلی کہ حساب ہوتا ہے, زکوٰۃ کا بھی حساب ہے. 1000 پونڈ ہو یا روپیہ ہو, چاہے کسی ملک کا بھی ہو, تو اس 1000 میں سے 25 پونڈ روپے وہ زکوٰۃ دینی ہے. باقی آپ حساب گھر جا کے کر لیں, آپ کے بینک میں کتنے ہیں, آپ کے پوسٹ آفس میں کتنے ہیں, بلڈنگ سوسائٹی میں کتنے ہیں, اور گھر کتنے چھپا کے رکھے ہوئے. اور یہ ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں. کوئی یہ ایسی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بالکل نرالی ہو, اور جتنے مسکرائے ہیں سب کے پاس ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ تو ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ بینک میں تو ہے نہیں ہے, گھر میں ہیں, تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی. جیسے خواتین کہہ دیتی ہیں سونا تو ہم یوز کر رہی ہیں, اس پر کس بات کی زکوٰۃ ہوگی, یوز جو ہو رہا ہے. تو اسی طرح جن کے پاس پیسے ہیں وہ کہتے ہیں بینک میں تو نہیں ہے, گھر میں ہے, ہم نے رضائی کے نیچے رکھے ہوئے, اس کی کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے. یاد رکھیں جس پیسے پر, جو پیسہ آپ کے پاس جمع ہے, کہیں بھی جمع ہو, چاہے کسی دوست کو دیے ہوئے ہیں آپ نے, آپ کی امانت اس کے پاس ہے, چودھری خرم صاحب یہ 2000 پاؤنڈ رکھ لیں, امانت ہے میری, جب میں چاہوں گا لے لوں گا. یہ قرضہ نہیں ہے, یہ امانت ہے. اور اس امانت پر 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہے, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں ہے, جب چاہیں آپ لے لیں. پیسہ کہیں بھی ہو, سونا کہیں بھی ہو, وہ استعمال ہو یا نہ ہو, اگر وہ مقدار سے زیادہ ہے جو صاحب نصاب جس کو کہتے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی. اگر سال نہیں گزرا, ابھی کسی نے سال نہیں گزرا تو اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا. ابھی سال میں 1 مہینہ تھا تو پہلے خرچ کر دیے یا اپنا قرضہ اتار دیا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے, چونکہ سال پورا ہی نہیں گزرا. تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ تو عام و مسکین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا آپ کو پیشاب کا پرابلم ہے, کڈنی پرابلم ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں پانی پیو, دن کو اتنا پانی پینا ہے ورنہ یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کب ٹھیک ہوں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے انشاءاللہ 2-3 مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کا آپریشن ہوگا, جو بھی کچھ ہوگا ڈاکٹر کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی یہ وہ مرض نہیں ہے جو ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو ایسا بندہ اطعام و مسکین نہیں کرے گا, غریب کو کھانا نہیں کھلائے گا. کئی ایسے کر دیتے ہیں کہ چلو جی تھوڑی سی مرض ہوئی تو غریب کو پیسے دے دو, کھانا کھا لے. ایسا نہیں ہے.
یہ اس کے لیے ہے جس کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی ایج، آپ کی مرض ایسی ہے، اس پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بندہ اطعام و مسکین غریب کو کھانا کھلائے گا 2 ٹائم کا، 1 روزے کے بدلے میں۔ تو یہ بات سے بات نکلی کہ ہر نیکی جو ہے اس کا حساب اس نیکی کے مطابق ہوگا۔ 2 نیکیاں ایسی ہیں آپ بھی سوچیں گے وہ کیسی ہیں جس پر حساب نہیں ہوتا ہے، اور ایک نیکی ایسی جس پر وہ اجر ملے گا جو کسی اور نیکی پر نہیں مل سکتا ہے، کسی اور نیکی پر نہیں مل سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پہ، اللہ کا ذکر اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ پہ، کوئی شک نہیں ہے نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت اور نیکی کی بات ہے، اور نفلی جو عبادات ہیں یتقرب الی بالنوافل، نفلوں کے ذریعے بندہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اس پر بھی وہ اجر نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی رب کا فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، فرمان رب کا ایک ہے حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایک ہے حدیث قدسی رب کی بات، قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں۔ جو حدیث کی صورت میں رب کی بات ہوگی اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اس نیکی کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے اور ایسی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ ہر نیکی کے کرنے پر جنت ملتی ہے، جزا ملتی ہے، اور روزہ رکھنے والا میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا جنت نہیں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری نیکی کیا ہے؟ دوسری نیکی ہے صبر۔ یہاں اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں، اور دوسری نیکی اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والے کے ساتھ میں خود ہوں۔ یعنی دونوں ایسی نیکیاں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے روزہ رکھنے والے تیری جزا میں ہوں، اور اے صبر کرنے والے تیرے ساتھ بھی میں ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے۔ علماء نے لکھا یہ رمضان اس سے بنا ایک موسم ہوتا ہے، وہ ایسی بارش ہوتی ہے جس سے زمین دہل جاتی ہے اور فصل یعنی بہار زمین کھلکھلا جاتی ہے۔ یہ ایک ایسے موسم، اس سے یہ لفظ رمضان بنا ہے۔ تو وہ علماء فرماتے ہیں فصل خوب ہوتی ہے اس میں، وہ ایسے موسم کی بارش کو کہا جاتا ہے جس سے یہ رمضان لفظ بنا ہے، جس سے خوب کھیتی تیار ہوتی ہے۔ ابھی دیکھو نا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کشمیر لوگ بارش کے لیے دعائیں کر رہے تھے کیونکہ فصلیں خراب ہو رہی تھیں، پانی کی کمی ہو رہی تھی، اور کئی مقامات سے فون آئے کہ خشک سالی کا خطرہ ہے، پانی نہ ہوا تو خشک سالی ہو جائے گی، بہت نقصانات، انسان بھی خشک سالی میں، انسان بھی اور جانور بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے، اور پھر اللہ نے خود اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارش بھی نازل فرمائی اور ساتھ ساتھ برف بھی دے دی، دونوں گٹھیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔
اللہ تعالیٰ جب چاہے بارش عطا فرمائے، برف عطا فرمائے، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان اسی سے بنا ہے، یہ مہینہ دل کی جو گرد و غبار ہوتی ہے اس کو دھو ڈالتا ہے۔ رمضان کا مہینہ دل کی گرد و غبار کو دھو ڈالتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رمضان شریف کا، رمضان کا لغوی معنی جو علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ استقبال رمضان جب آپ نے فرمایا، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں جو نیکی ہے نا، یہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے نیکیوں میں۔ نفلی جو عبادات اور نیکیاں ہیں اس کا اضافہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ سیزن یعنی نیکیاں کمانے کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شام کو سورج غروب ہونے کے بعد رمضان شریف شروع ہو جائے گا۔ جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، رمضان شریف کا مہینہ جو ہے آج سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جائے گا، یعنی نیکیاں کمانے کا سسٹم جو ہے، سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو نفل پڑھیں آپ تو اضافہ کیا ہوگا؟ فرض کے برابر۔ فرشتوں کو حکم لکھو فرض، یا اللہ نفل پڑھے ہیں، فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ مہینہ تو ایسا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام کے اور بھائی 11 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس طرح 12 بیٹوں میں یوسف سے پیار تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ کو 12 مہینوں میں رمضان سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو نفلی کر رہے ہیں فرض کے برابر کر دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ بات سے بات نکلتی ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں ہماری بات۔ بعض لوگ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں چھپا کے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور وہی نیکی اصلی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، دنیا کے لیے کی جائے وہ نیکی کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی لندن جو ہے، سینٹرل لندن کا جو علاقہ ہے وہ چونکہ مسلمان میئر ہے صادق خان، اس نے کوشش کی کہ رمضان کا مہینہ جو ہے بڑا اہم مہینہ ہے، تو آپ لوگ یہ دیوالی شوالی جب ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں تو آپ کرسمس کے موقع پر بھی کچھ نہ کچھ رونقیں لگاتے رہتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے تو کچھ نہ کچھ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم لائٹیں لگا دیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ نیکی وہ بات جو آپ بھی جانتے ہیں، یہ جنہوں نے لگایا وہ سارے کو تراویح پڑھنے والے نہیں ہیں کونسل میں۔ آپ کہیں جی وہ تراویح پڑھنے والے سارے، وہ تراویح تو نہیں پڑھتا۔ اچھا پھر ہم یہاں سے گزرے، آپ بھی گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا بورڈ لگا ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے رمضان سیل۔ اچھا جی کون سا سٹور ہے؟ حاجی صاحب کا ہے، حاجی قمر الدین صاحب، کسی ایسے حاجی کا نام لو جو یہاں ہو ہی نہ، وہ یہ نہ کہ میرا نام لے آئے۔ وہ حاجی قمر الدین صاحب یہاں کوئی بھی نہیں مسجد میں، حاجی قمر الدین صاحب کا وہ سٹور نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا رمضان سیل۔ کون سا سٹور ہے؟ وہ ٹیسکو، سینسبری، TRS، یہ کچھ ہے نہیں، ان پہ لکھا ہوا رمضان سیل۔ اور جو ہمارے حاجی صاحب ہیں انہوں نے جو فروٹ ہے اس کا بھاؤ، اس کا ریٹ بڑھا دیا، کیونکہ رمضان ہو رہا ہے تو لٹو اور آخری عشرہ میں جا کر مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اللہ نیکی تو اللہ نے دینی ہے، یہ کیا کرنا چاہتا؟ سہولت پیدا کرو،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ہم نے اے لوگوں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، سختیاں پیدا نہیں کی۔ سختیاں نہیں تمہارے لیے رکھی، آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے آسانیاں، تو رمضان کا مہینہ ہے، چیزیں سستیاں کر دو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا آیا تھا، ہمارے مسلمانوں نے وہ فیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، فیس ماسک، اب وہ بھول گیا کیونکہ وہ دوبارہ آئے تو پتہ چلے، اللہ نہ کرے، صحیح ہے، تو وہ جناب اس کا ریٹ بڑھا دیا، اور غیر مسلم فری میں روڈ پہ کھڑے ہو کے فری دے رہے ہیں، لے ہی جاؤ اور منہ تے لاؤ، بیماری تو بچو۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، روزے اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، ذکر اپنی جگہ، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ آسانی کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور روزہ یہی سکھاتا ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے، اصل اس کا جو میسج ہے، جو اس کا مقصد ہے روزے کا، وہ کیا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ جب بندہ رکھتا ہے نا تو بھوک اور پیاس یہ اس کو لگتی ہے، لگنی چاہیے۔ پھر کیا ہوگا، احساس پیدا ہوگا اس کو، یہ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اچھا کئی لوگ چاہے علماء ہوں یا مشائخ ہوں وظیفے بتائیں، اے وظیفہ پڑھو پیاس نہیں لگے گی۔ اچھا مجھے کسی نے کہا صبح ایک الائچی کھا لو پیاس نہیں لگے گی، تو پھر روزہ ہی نہ رکھو نا، پیاس تو لگنی چاہیے بھائی، بھوک تو لگنی چاہیے، تب تو وہ نفس مرے گا نا۔ جو گناہ کراتا ہے وہ تو نفس کراتا ہے، شیطان تو ویسے ہی قید ہو گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ جو گناہ کراتا ہے وہ تو نفس ہے، اسی کو تو مارنا ہے۔ یعنی بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پی رہے ہیں، یہ ہے اصل روزہ، اور اس کا مقصد یہ ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی۔ تو جب رمضان کا مہینہ آئے تو کاروباری لوگوں کو چاہیے کہ چیزیں سستی کریں، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، یہ روزے کا مقصد ہے۔ غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے روزوں کا خیال کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، سب کو رگڑا نہیں ملتا، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، وہ افطاری میں کراتے ہیں، وہ جناب روزہ بھی رکھواتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، وہ جناب علی دسترخوان لگاتے ہیں، ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ بھی ہیں جو ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھانے کی، نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ، تو ہر نیکی پر اجر ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا اجر وہ اجری، میں خود ہوں، اس کا اجر میں خود ہوں، خود مل جاؤں گا اسے۔ جتنے بھی جنت کے دروازے، بات ہو رہی تھی کہ نفلی عبادت آپ کریں تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض پڑھیں، جو مسجدیں بھر جاتی ہیں رمضان شریف کے مہینے میں، تمام مسجدیں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ کل عید ہے، عشاء کی نماز میں ہم ایسے کر کے ڈھونڈتے ہیں وہ نمازی کتنے گئے جو کل تھے یہاں، یعنی اسی دن جس دن عید کا اعلان ہوتا ہے اسی دن عشاء میں، اور مغرب میں مغرب میں تو خیر آتے ہیں عید کا اعلان سننے کے لیے، تو عشاء میں ہم ڈھونڈتے ہیں یا اللہ وہ نمازی کہاں ہیں، تو پیچھے سے آواز آتی ہے اگلے رمضان ملیں گے۔ یہ کون سی بات ہے، مسجدیں موجود، وہ سارے مومن موجود، کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوشش کر کے یہ عادت بن جاتی ہے نا پورا مہینہ نماز پڑھنے کی، تو پھر اس عادت کو برقرار رکھنا چاہیے، رمضان شریف کے بعد بھی اسی طرح مسجدوں میں آنا چاہیے۔ تو نماز فرض ادا کی تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، ہے جی، 70 فرضوں کے برابر۔ یہ عبادت کرنے والا، روزہ رکھنے والا بندہ
جس نے میری رضا کی خاطر پانی ہوتے ہوئے نہیں پیا، پیاس ہوتے ہوئے نہیں پیا، بھوک ہوتے ہوئے نہیں کھایا، اور گھر میں حلال طیب بیوی کے ہوتے ہوئے قربت حاصل نہیں کی کہ میں روزے سے ہوں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو روزہ رکھتا ہے صرف میرے لیے رکھتا ہے، تو نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جا، میں فرشتوں کو حکم دوں گا اس کی نیکیاں لکھو۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ نیکی تو نہیں کر، وہ تو سویا ہوا ہے، لیکن وہ اس روزے کا اجر یہ مل رہا ہے احترام کرنے کی وجہ سے کہ روزہ دار سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور آخری بات سنیں، یہ ہو سکتا ہے انگریزوں نے یہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ہم تو اور ریسرچ کرتے ہیں نا، ہماری ریسرچ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ہمارا ملک ہے، بڑے بڑے ٹیلنٹ لوگ ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کا وہ جو ہے نا ذہن وہ الٹی طرف تعمیری طرف جائے نا تو ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے، بہت ترقی کرے ملک پاکستان، اتنا زبردست سرسبز و زرخیز ملک ہے، سونا وہاں ہر چیز موجود ہے، صرف ان کو سنبھالنے والے بہت موجود نہیں ہیں، اور پیٹ ان کے نہیں بھرتے، اس لیے وہ کھائی جا رہے ہیں۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں، فش، ہمارے ہاں بہت کھائی جاتی ہیں، یہ دریا کا جو جانور ہے نا، یہ مچھلی، یہ صحت کے لیے اچھی ہے، بہت جنت کا، یہ غذا جنت کی ہے مچھلی۔ یہ مچھلی کتنی ہیں پوری دنیا کے اندر؟ ظاہر ہے یہ تو پانی سے باہر تو ہو نہیں سکتی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو گھروں میں وہ ٹینک بنا کے اس میں مچھلی رکھ لیتے ہیں، وہ جائز ہے ناجائز ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن عام طور پر سنا یہ گیا ہے کہ مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں، سمندر میں، دریاؤں میں۔ آؤ آپ کو حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں، پھر آپ سنت ادا کریں۔ یہ جو مچھلیاں ہیں نا، اب کتنی ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ہو سکتا ان کو علم ہو کتنی مچھلیاں ہیں، یہ چڑیاں یہ کتنیاں ہیں، مکھیاں کتنی ہیں دنیا کے اندر، پرندے ہمیں تو نہیں پتا، آسمان کے ستارے کتنے ہیں تو رب جانتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرب کے علم میں ہیں، ہاں لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، جیسے ابھی ریسرچ کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں، کرسچن کتنے ہیں، اور یہودی کتنے ہیں، ہندو کتنے ہیں، سکھ کتنے ہیں، اور بتوں کو پوجنے والے کتنے ہیں، اور کتنے ہیں جو کسی کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا ویسے ہی بن گئی ہے۔ یہ انہوں نے ریسرچ کی کہ اتنے ہیں، تعداد انہوں نے بتا دی۔ اسی طرح مچھلیاں جو ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مچھلیاں کتنی ہیں، لیکن ہمیں جو معلوم ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ پورا دن بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، اور جو حلال چیز ہے اس سے بھی دور رہا دن کے ٹائم، جو اللہ نے نکاح کیا نا، میاں بیوی حلال رشتہ بن گیا، اس کے باوجود اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ کام نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے۔ اب میں دریا کی مچھلیوں کی بتا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ بندہ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرتا ہے، اس افطاری کے وقت پوری دنیا کی مچھلیاں جو دریا اور سمندر کے اندر موجود ہیں اس افطاری کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں نہیں معلوم کتنی ہیں، اب سوچیں، بے گناہ مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور جو کسی کا روزہ افطار کرائے، ہمارے ہاں افطاری کا معقول اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی ہے،
لوگ ابھی خاموش ہیں، لسٹ لگی ہوئی ہے، آخر میں جا کر پھر زور دیتے ہیں ہماری افطاری۔ پہلے دنوں میں 1 2 3 4 مل کر بھی، چونکہ ہمیں معلوم ہے، ابھی چودھری خرم صاحب سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حالات کاروبار نہیں ہیں، جابیں نہیں ہیں، اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو مل کے بھی کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ کسی کی افطاری کرا، کھانا یعنی کھانا کھلانا تو وہ ایک بات کی چیز ہے، صرف افطاری کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ افطاری کرانا اس کے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے گناہوں کی اللہ معافی اس کو دے دیتا ہے، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کو روزے دار جتنا اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوتا ہے، جبکہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی۔ تو جو کھانا کھلائے، سبحان اللہ، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یہ تو خالی ہے نا، کھجور کھلا دی، پانی پلا دیا، یا کوئی اور جو بھی سلسلہ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ اعلانات کافی سارے ہیں، اس لیے بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان کا